الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بچے کے کان میں اذان کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے دوستو، اسلام نہ صرف مکمل ضابطۂ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل، اہم اور جامع ہے. بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں. دوستو، علماء کرام جو اذان پڑھنے کی حکمتیں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اذان پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے سر سے محفوظ رہتا ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بچے کو جو سب سے پہلے آواز سنائی دے وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو. لیکن دنیا کے بہت سے ڈاکٹروں نے جب اس بات پر ریسرچ کیا کہ مسلمان بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں، بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت کا اس وقت اندازہ ہوا جب فرانس کے ایک ہاسپٹل میں ایک لڑکی کو دورہ پڑنا شروع ہوا تو وہاں تو وہ لڑکی جرمن زبان میں کچھ دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی. وہ لڑکی فرانس کی تھی مگر جرمن کا ایک بھی حرف نہیں جانتی تھی. جب دورہ پڑھتے ہوئے اس لڑکی نے جرمن زبان میں باتیں کرنا شروع کی تو ڈاکٹروں نے شور مچا دیا کہ اب تو جن ثابت ہو گئے. جبکہ یہ لڑکی جرمن زبان نہیں جانتی تو یہ جرمن زبان کیسے بول رہی ہے؟ ضرور اس پر جنات کا سایہ ہے. آخر ایک نفسیات کے ماہر ڈاکٹر نے اس لڑکی پر ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ آخر معاملہ کیا ہے. اس ریسرچ میں معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2.5 سال کی تھی تو اس کی ماں ایک پادری کے یہاں کام کیا کرتی تھی. جب بھی پادری جرمنی زبان میں کچھ بھی پڑھتا تھا تو یہ لڑکی اس وقت پالنے میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی. تو ڈاکٹر اس پادری سے ملنے وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ پادری تو اس وقت اسپین میں ہے. جب وہ اسپین میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے ریٹائرڈ ہو کر جرمن چلا گیا ہے اور اس کی موت ہو چکی ہے. تو ڈاکٹر اس پادری کے گھر والوں کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ان کی کوئی پرانی کتاب یا ان کے پرانے کاغذات یا نوٹ بک آپ کے پاس ہو تو مجھے ضرور دکھائیں. تو پھر اس کے گھر والوں نے اس کے کچھ کاغذات دیے جن میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی اور وہ باتیں وہی تھی جو وہ لڑکی دورے کے حالت میں بول رہی ہوتی تھی اور وہ باتیں اس لڑکی نے اس پادری سے پالنے میں پڑے ہوئے سنی تھی. ڈاکٹر نے اس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے جو بھی بات سکھائی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہے تو بچے کا دماغ ان تمام باتوں کو بہت اچھی طرح سے کیچ کر لیتا ہے اور اس کے دماغ میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب کبھی بھی اس کے سامنے وہ باتیں دہرائی جاتی ہیں تو بچہ ان تمام باتوں کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے. پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے یہاں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھو. دوستو، دنیا کے ڈاکٹر بچے کے سامنے کو سمجھ رہے ہیں کہ بچے کے سامنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو کچھ بھی بولا جاتا ہے یا اس کو سنایا جاتا ہے تو بچہ فوراً آسانی سے کیچ کر لیتا ہے. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کر دیا تھا اور ارشاد فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کہو، کیونکہ وہ اب دنیا میں آ گیا ہے اور اب اس کے دماغ میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو سن سکتا ہے اور ان کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھ سکتا ہے. پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا 40 دن تک گوشت نہ کھانے سے کیا ہوتا ہے اور انسان کو کتنے دن میں گوشت کھا لینا چاہیے. پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا
اے لوگو، گوشت کو اپناؤ اور گوشت کو زیادہ سے زیادہ کھاؤ، کیونکہ اسے کھانے سے حلق صاف رہتا ہے اور گوشت کھانے سے چہرے کا رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے اور اس سے پیٹ بھی باہر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی کی گوشت کی دعوت کی تو حضرت علی نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ دعوت کے درمیان اس شخص نے حضرت علی سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، زیادہ دن تک گوشت نہ کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور کتنے دنوں تک گوشت کھا لینا چاہیے؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں کا انسان شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان کے کھانے پینے کے لیے بے شمار سبزیاں اور دوسری چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ انسان اللہ رب العزت کی کھانے پینے کی چیزوں سے لطف اندوز ہو کر اپنے جسم کو ان چیزوں سے فائدہ اور طاقت دے سکے۔ ہر کھانے کی چیز میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت اور فائدہ ہے جسے انسان ٹھیک طرح سے نہیں جانتا کہ کس چیز کے کھانے سے کیا فائدہ ہے اور کس چیز کو نہ کھانے سے کیا نقصان ہے۔ انسان اگر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی بے شمار نعمتوں کے فائدوں کے بارے میں پوری طرح سے جان سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو انسان 40 دن تک گوشت نہیں کھاتا تو اس کی طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ 40 دن کے اندر ایک بار گوشت ضرور کھائے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، بالوں میں کنگھی کرتے وقت ایک غلطی کبھی بھی نہیں کرنا۔ اس غلطی سے بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے اور دماغ کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا ایک بھائی ہے جو بالوں میں بار بار کنگھی کرتا ہے، تو کیا بالوں میں بار بار کنگھی کرنا صحیح ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یاد رکھنا بالوں میں کنگھی کرنا مستحب ہے، لیکن بار بار کنگھی کرنا انسان کے وجود میں خواہشات نفس ابھارتا ہے اور انسان کا وقت خراب کرتا ہے، انسان کا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کنگھی کرنے کا سب سے صحیح وقت کون سا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو انسان صبح اٹھنے کے بعد بیٹھ کر بالوں میں کنگھی کرتا ہے یا بالوں کو سنوارتا ہے تو اللہ اس کا دماغ روشن کرتا ہے، اس کو بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور اس کا چہرہ چمکدار ہونے لگتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کنگھی کرتے وقت وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی بیماری یا پریشانی کا سبب بنتا ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا کبھی بھی کسی دوسرے کی کنگھی اپنے بالوں میں استعمال نہ کرنا، کیونکہ اس عمل سے انسان کا ذہن کمزور اور بالوں کی جڑیں بیمار ہونے لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔